بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ آج ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے گرد و نواح کے ماحول کو آپ کے لیے خوشگوار بنائے۔ اگرچہ باہر کی فضا اس کے اندر اداسی ہے، لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اسی مقصد کے ساتھ یہ نشست ہم منعقد کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایمان افروز باتیں شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ تو گزشتہ چند ہفتوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی زندگی کے بارے میں، اور جس طرح کے پہلے عرض کر چکے ہیں ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک ہے زہد و تقوی، عبادت، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب دیا حکیم الامت، حکمت اور دانائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ٹائٹل ہے رئیس و قراء دمشق اور قاضی دمشق، کہ ان کو جو دمشق کے اندر قرآن کی تعلیم سکھانے والے تھے، ان کو چیف اور ہیڈ جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ منصب جسٹس جو تھے اس کے اوپر بھی فائز تھے، اپنی عبادات بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 1,00,000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں، اور اس میں بھی امکان ہوتا ہے کہ چونکہ میں انگلیوں کے اوپر گنتا ہوں، کہیں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بہت بڑی تعداد ہے، 1,00,000 مرتبہ دن میں تسبیح کرنا، اور ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ مصروف ہے، رات کو عبادت کے اندر، دن کو روزے کے اندر، دن کو تعلیم کے اندر، اور لوگوں کی ہدایت اور خدمت کے اندر جو ہے وہ صرف کرنا، اور پھر اتنا وقت نکالنا کہ 1,00,000 مرتبہ تسبیح پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں، ہمارے اوقات کے اندر
جو ہے وہ برکت پیدا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو وہ تعلیم ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم۔ ان کا اپنا یہ عالم تھا کہ فرماتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی قرآن کی آیت بھول جاتا تھا میں، اور مجھے نہیں یاد آتی تھی اور مجھے کوئی بھی وہاں نہیں ملتا تھا، تو میں یمن کا ایک علاقہ ہے برق الغماد، مکہ مکرمہ سے ٹریول کر کے برق الغماد جاتے تھے، اتنی دور سفر کر کے کہ وہاں ایک شخص تھا جو مطلب ہے کہ جس کی قوت حافظہ جو تھی وہ اچھی تھی، اور ان کے پاس جا کر میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ آیت میں بھول چکا ہوں، مجھے آپ بتائیں۔ تو آج کل ماشاءاللہ ہمارے پاس موبائل میں، کمپیوٹر میں قرآن پاک جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ایک بہت بڑا درس ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے بھلایا نہیں، اور اس کو یاد کرنے کے لیے اتنا طویل سفر بھی انہیں کرنا پڑا، تو وہ طویل سفر کرتے تھے قرآن کی ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کے ساتھ اسی طرح کا تعلق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور تیسری بات ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب اسلام کی سرحدیں پھیلنے لگیں اور مسلمان شام کے علاقے میں پہنچ گئے، تو وہاں کے جو والی تھے، گورنر تھے یزید بن ابی سفیان، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور آپ میری مدد فرمائیں، صحابہ کرام میں سے ایسے صحابہ کرام کو یہاں پر بھیجیں کہ جو یہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور دین کے مسائل سمجھائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں 3 صحابہ کرام کا انتخاب ہوا، جن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلیکشن ہوا، اور یہ دمشق میں پہنچتے ہیں، اور پھر دمشق سے پھر ان کی جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے اندر ڈیوٹی دی جاتی ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبادہ بن صامت کو فلسطین اور حمص، جو ایک بہت بڑا علاقہ ہے شام کا، وہاں پر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میتھڈ استعمال کیا قرآن پاک کی تعلیم کا، وہ اس اسپیکٹ کے اندر پائنیئر سمجھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے ایک نیا طریقہ انوینٹ کیا قرآن پاک کی تعلیم کا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا جو ان کا روٹین تھا قرآن کی تلاوت کا روزانہ کا، اس کے بعد وہ اسٹریٹ اوے قرآن پاک کی تعلیم کا درس جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ ان کی مجلس میں قرآن سیکھنے والوں کی بہت زیادہ تعداد تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے جو اسٹوڈنٹ تھے جن کو انہوں نے قرآن سکھایا تھا اور جن کو انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا کہ یہ آگے دوسروں کو قرآن سکھا سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے ایز اے سپورٹ سٹاف اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ 10 اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک مانیٹر اور ٹیچر جو ہے وہ انہوں نے اپائنٹ کیا تھا،
اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب کے اندر کھڑے ہوتے تھے، اور محراب کے اندر کھڑے ہو کر وہ سپروائز کرتے تھے صرف اپنی نگاہوں سے، اور جب ان کو انٹرونشن کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ انٹروین کرتے تھے، اور بیک وقت وہ سپروائز بھی کر رہے تھے، اور وہ ٹیچنگ بھی کر رہے تھے، اور وہ کریکشن بھی کر رہے تھے، اور اسیسمنٹ بھی کر رہے تھے۔ تو یہ تمام جو میتھڈالوجیز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، آج کل کے ماڈرن جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر جو ہے ٹیچر جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک ٹیچر کو مقرر کیا تھا، جس کو معید یا عریف کہتے ہیں، آپ سادہ زبان میں اس کو مانیٹر کہہ سکتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا تھا کہ وہ اپنی سپرویژن میں 10 اسٹوڈنٹ کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، اور اس دوران میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی فرماتے تھے اسٹوڈنٹس کی بھی، اور جن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا اسٹوڈنٹ کو تعلیم دینے کے لیے ان کے لیے بھی۔ جہاں کہیں بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ نے غلطی کی ہے، اور اسٹوڈنٹ ٹیچر کی انٹرونشن کے باوجود جو ہے وہ اصلاح ان کی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ پھر انٹرونشن فرماتے تھے، اور اس طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ اس وقت شمار کریں کہ کتنے لوگوں کو ہم جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو اس وقت یعنی 10,000 سے زیادہ جو تھے اسٹوڈنٹ ان کی کلاس کے اندر موجود تھے، اور ان سے تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم کا یہ سلسلہ تقریباً 10 سال تک جو ہے وہ جاری رکھا، اور ان کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو ان کے شاگرد جو ہے وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، جو سبع قرا میں بہت ہی مشہور تھے۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس ختم کرتے تو پوچھتے تھے کہ آج کہیں کسی کی دعوت ہے، وہ ولیمہ ہے، کسی نے کھانے کا انتظام کیا ہے، تو آپ کو اگر بتایا جاتا کہ ہاں آج کسی کے ہاں کوئی خوشی کا معاملہ ہے، کسی نے کھانے پہ بلایا ہے، تو آپ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے، ورنہ فرماتے کہ میں آج روزہ رکھوں گا، یعنی صبح وہ ناشتہ نہیں کرتے تھے، اور ناشتہ کیے بغیر درس جو ہے وہ شامل کرتے تھے، اور اگر کھانے کا انتظام ہوتا تھا تو روزہ نہیں رکھتے تھے، اگر کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ روزہ جو ہے وہ رکھ لیتے تھے۔ تو آپ کو دوپہر 10 سے 11 بجے تک آپ کو اجازت ہے، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے اور روزے کی نیت نہیں کی ہے تو اس کے بعد آپ اگر آپ نے بریک فاسٹ نہیں کیا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں کیا ہے، تو آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، آپ نیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ایون دو کہ آپ سحری کے وقت اٹھے نہیں اور آپ نے نیت نہیں کی، تو اس زوال کے وقت سے پہلے تک آپ روزے کی نیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا صحابہ کرام کے درمیان اپنے علم کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے وہ بہت ہی اعلیٰ مقام تھا، اور صحابہ کرام نے اس کو ایکنالج کیا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے آپ اگر بات کریں میرے ساتھ تو 2 عقل مند انسانوں کی طرف سے بات کریں، کسی اور کی طرف سے نہ کریں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ 2 عقل مند انسان کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک حضرت معاذ بن جبل ہیں اور ایک ابو درداء ہیں رضی اللہ عنہما۔ ناظرین گرامی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کرام
नऊज़ बिल्लाह वो अक्लमंद नहीं थे। ये आम जो सहाबा कराम थे ये उनके बारे में था कि जिनके बारे में सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये राय थी। और ये जो दो सहाबा कराम थे यानी अक्ल और शऊर के अंदर जो है इनका बहुत ही आला मकाम था। इसी तरीके से हमें ये भी रिवायत मिलती है कि हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मा हमलत वर्क़ाउ वला अज़ल्लत खदराउ आलम मिन अबी दर्दा रदी अल्लाह अन्हु। ये हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके कंटेम्प्रेरी सहाबी हैं और कोलीग हैं। वो ये कहते हैं कि रुई ज़मीन पर यानी आसमान और ज़मीन पर इस वक्त हमारे ज़माने में हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर जो है कोई आलिम नहीं है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी ताबी जनाब अल-क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि कान अबू दर्दा मिनल्लज़ीना ऊतुल इल्मा। हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दौलत से जो है वो नवाजा है। और सहाबा कराम के अंदर ये तकरीबन इजमा था कि जहाँ उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के फ़ज़ाइल का वो ज़िक्र करते थे, तो वो कहते थे कि हज़रत उवैमर यानी आमिर अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला जो हैं वो साहिब अक़ल हैं और उनके पास फ़हम व फ़िरासत है। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि मेरे ज़माने में इस वक्त जो हैं वो 3 अफराद हैं जो उनके पास इल्म है, और एक तो है वो इराक़ के अंदर, दूसरे वो शाम के अंदर हैं और तीसरे मदीने में हैं। तो इराक़ से मुराद अब्दुल्ला बिन मसूद अपने आप को शुमार करते थे और शाम से मुराद हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु और मदीना से मुराद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फरमाते थे कि जो शाम वाले हैं अगर उनको इल्म के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो इराक़ वाले से यानी मुझसे कंसल्ट करते हैं, और हम दोनों को अगर कभी ज़रूरत होती है इल्म के लिए किसी को कंसल्ट करने के लिए तो हम किससे कंसल्ट करते हैं? मदीना के जो आलिम हैं हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम था। सहाबा किराम ये कहते थे कि हम फॉलो करते हैं इल्म और अमल के अंदर किसको? हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु को। और उनके कोलीग और उनके साथी हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जब विसाल का वक्त आया तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप हमें वसीयत करें कि हम उस वसीयत पर अमल करें। तो आपने फरमाया इल्तमिसू अल इल्मा इंद अरबातिन, कि तुम जो है इल्म जो है वो हासिल करो और सीखो 4 सहाबा किराम से, जिनमें हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अर्दाहुम। तो ये नाज़रीन गिरामी ये मुख्तसर सा तारुफ़ था कि सहाबा किराम की निगाहों के अंदर हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कितना बड़ा मकाम था। उनकी अहलिया हज़रत उम्मे दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस की रिवायत करते, जी हाँ, हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के कारी और आलिम और मुदर्रिस होने के साथ साथ मुहद्दिस भी थे, और उनसे तकरीबन 180 के करीब अहादीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैं वो मरवी हैं। तो वो फरमाती हैं कि जब हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस
کی روایت کرتے تو اس وقت مسکراتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی لوگ آپ کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ کو سمجھیں گے کہ آپ بیوقوف ہیں، یعنی آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں، لوگ یہ سوال کریں گے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو تھے جب آپ حدیث پاک بیان فرماتے اپنی تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ اور ایک اور بات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں اور حکمت کے بارے میں کہ فرمایا کرتے تھے سلونی فواللہ لئن فقدتمونی لتفقدن رجلا عظیما من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کرتے تھے کہ قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھ سے پوچھو، تمہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے علم کے بارے میں پوچھو، بخدا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عظیم شخصیت کو مس کرو گے۔ ناظرین گرامی، شاید کچھ لوگوں کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر یہ نظر آئے کہ آپ نے اس کے اندر تکبر کا مظاہرہ کیا ہے یا اوور کانفیڈنٹ تھے۔ نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ ان کے پاس جو علم کی امانت تھی وہ اس علم کی امانت کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایسے عالم کی مثال جس کے پاس علم ہو اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو، ایسے چراغ کی ہے کہ جو اندھیرے میں جل رہا ہے اور صبح صادق ہونے تک جو ہے وہ چراغ جل رہا ہے اور اس چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اندھیرے کے اندر جل رہا ہے، اس سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے آج کی جو گفتگو شروع کی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے شروع کی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اللہ تبارک و تعالی میں آپ سے ایک ایسے علم کی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس سے فائدہ نہ ہو۔ علم کا مقصد یہ ہے، جیسے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک قول کے اندر فرماتے ہیں کہ العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہے۔ اگر عالم کے پاس علم ہے، اس سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے تو اس کے علم کو زنگ لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے فرماتے تھے کہ علم کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے، عالم کے علم کے اندر اضافے کے لیے کیا ضروری ہے کہ علم اس سے کوئی سیکھے اور وہ کسی کو سکھائے۔ اب دوسری بات جو ان کا جو طریقہ تعلیم تھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اجتماعی طور پر قرآن کو ٹیچ کرنا، اور ایک مدرس جو ہے، ایک معلم جو ہے، ایک قاری جو ہے وہ قرآن کو ٹیچ کر رہے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس بلند آواز کے ساتھ ان کے پیچھے فالو کر رہے ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے یا جو کلاس کی جو پروگریس ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیس نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کا اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے تو ان کے اندر بھی اعتماد ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ زبان سے ادا بھی کرتے ہیں اور بیک وقت وہ سنتے بھی ہیں، تو ان کا جو حفظ کا طریقہ ہے اور تعلیم کا جو طریقہ ہے یہ پختہ ہوتا ہے، اور یہ قدیم طریقہ ہے اور اس کو آج کل بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال دیکھی ہے مراکش کے اندر کہ امام صاحب کو فجر کی نماز کے بعد اور دیگر نمازوں میں بھی دیکھا ہے کہ بلند آواز سے امام صاحب جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک حلقہ جو ہے وہ ہوتا ہے نمازیوں کا۔ تو
میں نے اندازہ کیا کہ پورے مہینے میں ایک قرآن پاک ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن دیکھا کہ جمعے والے دن نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے امام صاحب کے ساتھ ایک پورا ایک گروپ ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک بلند آواز سے۔ اور اس طریقے سے جو لوگ کہ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا جنہیں سورہ کہف نہیں یاد ہوتی ہے، وہ بھی اجتماعی طور پر اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، تو انہیں بھی جو ہے اس کے اندر شرکت کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد جب آئیں گے تو انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ اپنی نشست کے دوسرے حصے میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ان دا مین ٹائم ہم گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم اور قرآن کی تعلیم کے بارے میں کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ مزید باتیں ان کی زندگی کے حوالے سے کہیں گے، اور یہ جو باتیں ہم عرض کریں گے ان سے ان کے کردار کی عظمت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ان کے ہاں کچھ مہمان آئے، اور مہمانوں کے قیام اور طعام کے لیے انہوں نے اپنی حسب استطاعت انتظام کیا۔ رات کو کچھ مہمانوں کو محسوس ہوا کہ سردی ہے، اور اپنے میزبان سے وہ درخواست کریں کہ سردی کے اندر لحاف، رضائی وغیرہ کا انتظام کریں، تو وہ ڈائریکٹ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ ام درداء ایک ایسی پوشاک کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے کور کیا تھا کہ جس سے سردی سے بچنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ تو انہوں نے کچھ نے تو دیکھ کر واپس چلے گئے کہ ان کے پاس خود بیچاروں کے پاس انتظام نہیں ہے تو وہ ہماری کیا مدد کریں گے، اور کچھ نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آپ کے لیے لحاف اور رضائیاں ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا، لیکن میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے ایک طویل سفر اختیار کرنا ہے، وہاں پر میں نے بھیج دیا ہے۔ اور پھر پوچھا کہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا یہ آخری جملہ کہ ایک طویل سفر پہ میں نے جانا ہے، اور اس سفر کی خاطر میں نے میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے آلریڈی پیک کر کے بھیج دیا ہے۔
جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے بات کرنی ہے کہ میں نے نا قرآن پاک کی صورتیں ہیں کافی، مطلب جو ہے نا میں عصر کے بعد جو ساری نا وہ ساری پڑھتی ہوں، تو مطلب آخر میں بھی ساری صورت مطلب عصر کے بعد نا تو وہ میں ساری پڑھتی ہوں. تو آیا وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے سورت ملک بھی ہے وہ بھی میں مطلب پڑھ لیتی ہوں آخر تک نا ساری نا، تو اگر وہ مجھے بتا دیں وہ صحیح ہے. عصر کے بعد پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم. یہ ہمارے پاس سوال آیا ہے. ایک ہمارے پاس دوسری کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں جناب. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے. یہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. جی 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 گزارش یہ ہے کہ میں نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا ہے، جن سے پڑھا ہے انہوں نے مجھے تو سجدہ کا جو آتا ہے اس کا کوئی کبھی بھی نہیں بتایا تھا. تو جو سجدے قرآن پاک کے میں نے بچپن میں نہیں کر سکا ان کا کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی بتاتا نہیں تھا اس بارے. ٹھیک ہے، شکریہ. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، سنتے رہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. پہلا سوال ہماری بہن نے یہ کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی سلیکٹڈ کچھ چند صورتیں ہیں جن کو عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن پاک کو کسی وقت بھی آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ سورہ ملک انہوں نے بتایا. تو ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ٹریڈیشنل پائی جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر سورہ یاسین کو آپ صبح کے وقت تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا پورا دن جو ہے اور معمولات جو ہیں وہ نارمل ہوں گے. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمیں ملتی ہے کہ آپ سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے. سورہ السجدہ جو ہے وہ بھی آپ رات کو پڑھتے تھے. اسی طریقے سے کچھ اور بھی صورتیں ہیں کہ جو آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے. اور فرمایا تھا کہ ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں اور وہ سورہ منجیہ ہے کہ جو قبر کے اندر پڑھنے والے کو نجات جو ہے وہ دلائے گی. تو آپ کے لیے اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ سورہ ملک سوتے وقت پڑھ لیں اگر آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے. اسی طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ لیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت اور وسعت عطا فرماتا ہے. سورہ یاسین صبح میں پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے تمام کام جو ہیں وہ آسان فرماتا ہے. تو بیسیکلی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کس وقت کرتے ہیں، آپ کی کنوینئنس ہے، لیکن یہ فضائل باہر کا بتائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. دوسرے ہمارے ایک بزرگ نے سوال کیا تھا کہ بچپن میں جب انہوں نے قرآن پاک سیکھتے تھے تو انہیں نہیں بتایا گیا کہ جہاں پر آیت سجدہ آتی ہے وہاں پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے. تو قرآن پاک کی آیت سجدہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے، آپ سن رہے ہیں تو آپ کے اوپر بھی واجب ہے. تو اس کا بہترین تو وقت یہی ہے کہ جہاں پر قرآن پاک کے اندر وہ سجدہ تلاوت آئی تو آپ نے فوراً سجدہ تلاوت کر لیا. اگر آپ اس وقت کسی وجہ سے نہیں کر سکے، مثال کے طور پر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، بس کے اندر ہیں یا واک کر رہے ہیں، تو آپ جہاں کہیں بھی آپ کو اس کے بعد موقع ملے تو اس کو آپ سجدہ تلاوت کر لیں. لا علمی کی وجہ سے آپ سے رہ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آپ اگر چاہیں اپنی اطمینان کے لیے تو ایک تعداد مقرر کر لیں اسٹیمیٹ اندازاً کہ مجھ سے اتنے عرصے میں جو ہے وہ سجدے جو ہے وہ مس ہوئی ہے،
تو آئندہ جب بھی آپ ایک سجدہ تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سجدہ تلاوت جو مجھ سے مس ہوا تھا اس کو میں کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی جو تلاوت کے جو آداب ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمانوں سے یہ کہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میں نے ایک طویل سفر پہ جو میں نے جانا ہے وہاں میں نے سامان پیک کر کے بھیج دیا ہے، اور یہ بات رکھیں کہ اس سفر کے اندر آپ جتنے ہلکے ہوں گے آپ کو وہ سامان وہ جو ہے کیا ہوگا، وہ سفر طے کرنا آسان ہوگا، اور آپ کا اگر وزن زیادہ ہوگا تو آپ کے لیے چلنا جو ہے مشکل ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مثال کے اندر یہ حکمت بیان فرما رہے تھے کہ میں نے دنیاوی ساز و سامان کو جو ہے وہ کم کیا ہے تاکہ میرا ویٹ کم ہو، اور اس کی بجائے میں نے زہد اور تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور فکر اور نماز اور روزے جو ہیں وہ میں نے آگے بھیج دی ہیں تاکہ مجھے وہاں پر کام آئیں، یعنی انویسٹمنٹ کر دی ہے میں نے۔ تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ عمل تھا۔ دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق کے اندر تھے تو اس وقت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حکمران تھے، اور ان کی طرف سے پیغام آیا نکاح کا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے لیے، کس کے لیے؟ یزید بن معاویہ کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مطلب ہے کہ آفر تھی، بڑی پرکشش آفر تھی، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یعنی شاہی دربار سے اگر آپ کو پیغام آئے کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ جو ہے سربراہ مملکت جو ہے اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو بہت خوش ہوں گے، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور اس کی بجائے دمشق کے ایک غریب مسلمان جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کے اندر جو ہے ان کا کردار اچھا تھا، عمل اچھا تھا، اس کی طرف سے جب نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے حکومت کی طرف سے اور شاہی محل کی طرف سے جو آفر آئی تھی نکاح کی اپنی صاحبزادی کے لیے، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک سیدھے سادے اور غریب مسلمان کی طرف سے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی شاہی محل کے اندر جائے اور شاہی محل کے اندر اس کے آگے پیچھے نوکر ہوں اور ٹھاٹ باٹ ہو، اور وہاں کم کمیں لائٹوں کے لگے ہوں، اچھے پکوان ہوں، اچھے بستر ہوں، اور وہ وہاں پر جو ہے نا اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے، اور وہ اپنی آخرت کو اور اس کا جو روٹین ہے عبادت کا جس طرح میں نے اس کی تربیت کی ہے اس کو وہ بھول جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات جو ہے ہو، اس وجہ سے میں نے شاہی دربار سے جو نکاح کی آفر تھی وہ میں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ ناظرین گرامی، اس کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کیا کہ جب آپ کے پاس کہیں سے پیغام آتا ہے
آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے، تو آپ اس کے اندر پریفرنس دیں کس بات کو، ان کے اخلاق کو، دین کو، کہ دین کے اندر وہ کتنی پیروی کرتے ہیں، ان کا اخلاق کتنا ہے۔ حالانکہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سوشل سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جنرلی فقہ کے اندر ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے دونوں کے مزاج کی، سوشل سٹیٹس کی، دین کے اندر، اخلاق کے اندر، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں آج کل جو مسائل ہو رہے ہیں شادیوں کے اندر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے دونوں کے بارے میں جو ہے معلومات جو ہے وہ پوری فراہم نہیں کی جاتی ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ شکایت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم رشتوں کا جب انتخاب کریں تو اس کے اندر احتیاط رکھیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوتا ہے زندگی کے اندر، اور اس کے اندر غلطیوں سے جو ہے بعد میں جو کپل ہیں دونوں ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تیسری بات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و حکمت کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا لوگوں کو، ایک جمگھٹا ہے لوگوں کا، اور ایک شخص ہے کہ جس کی وہ پٹائی کر رہے ہیں اور اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ اس شخص کی پٹائی کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اس شخص سے ایک میجر سن جو ہے وہ واقع ہوا ہے، اور اس گناہ کی ہم اس کو سزا دے رہے ہیں کہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم الامت کا خطاب دیا، آپ نے نہیں پوچھا کہ اس نے کون سا گناہ کبیرہ کیا ہے، آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ اگر یہ شخص کنویں کے اندر ڈوب رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس کو کنویں کے اندر گرتی ہوئی دیکھیں گے تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے بچائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس گناہ کبیرہ کے اندر یہ شخص انوالو ہوا ہے آپ اس کے اندر نہیں ہیں، یعنی دوسروں کو گناہوں کے اندر مبتلا دیکھ کر انسان بجائے اس کے کہ شروع کر دے ان کے اوپر فسق و فجور اور کفر کے فتوے لگانے کے، پہلے تو انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچایا ہے، اور یہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوا ہے نفس کے، شیطان کے مکر و فریب سے، سوسائٹی کے ماحول کے، اپنے کردار کی، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے بچایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو دیکھیں گے کہ یہ کنویں کے اندر گر رہا ہے تو آپ اس کو دھکا نہیں دیں گے بلکہ آپ اس کو بچائیں گے۔ تو آپ نے اگر یہ گناہ کے اندر مبتلا ہوا ہے تو آپ نے اس کو مار پیٹنا، اس کو گالیاں دینا، اس کو تنقید کرنا، اس حد تک کہ یہ دین سے مایوس ہو جائے، اصلاح کی امید نہ رہے، تو آپ اس کو دین سے دور کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں آج کل ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کی برائیوں پر فوراً جو ہے فتوے اور کرٹیسائز جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف اور خیر کی طرف بلایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔
تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی حکمت کی بات جو ہے وہ سمجھائی کہ اگر کسی کو گناہوں کے اندر مبتلا آپ دیکھیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس گناہ سے بچایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کرٹیسائز نہ کریں۔ ڈائریکٹ کرٹیسزم سے بعض اوقات جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ اصلاح سے اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں، نہیں بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ ان کو دین کی طرف اور خیر کی طرف بلائیں وزڈم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ اور یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا اور اولیاء اور علماء حق کا، کہ انہوں نے گناہ گاروں کو جو ہے راہ راست پر وہ لے کے آئے، خیر کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تھی۔ ہاں، دوسری ایک آخری بات ہم عرض کرتے چلیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین پر فتح عطا فرمائی ہے، تو آپ رونے لگے۔ تو آپ سے ساتھی نے پوچھا کہ یہ رونے کا مقام ہے، یہ تو سیلیبریشن کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت کو یاد کریں کہ آپ کے اوپر جب ایسے وقت آئے گا جب آپ مغلوب ہوں گے، جب آپ کو شکست ہوگی، کس وجہ سے؟ کہ آپ نے اللہ کی تعلیمات کو آپ نے رد کیا ہوگا، تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت سیلیبریشن کی بجائے ضرورت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا۔ تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کی باتیں تھیں چند۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم آپ کے ساتھ مزید ان کی حکمت اور دانائی اور ان کی جو دعائیں ہیں اور جو احادیث ہیں ان میں سے چند سلیکٹ کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اس مختصر محفل میں ہم نے ان جلیل القدر صحابی کی زندگی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں قیامت والے دن ان کی زیارت سے سرفراز فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ناظرین گرامی، دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر اور مشرق وسطیٰ میں، فلسطین میں، لبنان میں اور شام میں اللہ تعالیٰ امن قائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔